تین بھائی اور زمین کی وفا، ایک سبق آموز کہانی۔ تین بھائی اور ایک کھیت۔ ایک گاؤں میں تین بھائی رہتے تھے، فہد، قاسم اور نعیم۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد وراثت میں صرف ایک بڑا سا کھیت رہ گیا تھا۔ والد کی خواہش تھی کہ تینوں بھائی مل کر اس کھیت کو سنبھالیں اور رزق کمائیں۔ لالچ کا آغاز۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی پہلی فصل اچھی ہوئی، بڑے بھائی فہد کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ بولا، میں زیادہ محنت کرتا ہوں، مجھے بڑا حصہ ملنا چاہیے۔ اس پر قاسم نے جواب دیا کہ بڑا بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کھیت تمہارا ہو جائے۔ چھوٹا بھائی نعیم خاموشی سے یہ سب دیکھ کر دکھی ہوتا رہا۔ دھیرے دھیرے دوریاں، وقت گزرتا گیا اور باتیں جھگڑوں میں بدلنے لگیں۔ تینوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ فہد نے کھیت کا بڑا حصہ اپنے نام کرنے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ قاسم برابری کی بات کرتا رہا۔ نعیم بیچارہ دونوں کے درمیان پسنے لگا اور دل ہی دل میں ٹوٹتا رہا۔ ایک دن گاؤں کے ایک عقل مند بزرگ بابا رحمت وہاں آئے۔ انہوں نے تینوں بھائیوں کو جھگڑتے دیکھا تو سخت افسوس ہوا۔ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھری اور کہا، بیٹو، زمین بانٹنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اصل نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے۔ تینوں بھائی حیران رہ گئے۔ تلخ حقیقت، بابا رحمت نے کھیت کا چکر لگایا تو پتہ چلا کہ فصل آدھی سوکھ چکی تھی۔ نہ وقت پر پانی لگ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بیج کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ انہوں نے سمجھایا، تمہاری لڑائی نے زمین سے برکت چھین لی ہے۔ اگر تم مل کر کام کرتے تو تینوں کو رزق ملتا۔ ان بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ صلح اور نئی شروعات۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد چھوٹا بھائی نعیم بولا، بھائیو، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو کھیت بھی بچ جائے گا اور ہمارا رشتہ بھی۔ فہد اور قاسم نے شرمندگی سے سر جھکا لیے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر محنت، پھر برکت۔ تینوں نے دوبارہ مل کر کھیت کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پانی لگایا، کھاد ڈالی اور دن رات محنت کی۔ کچھ ہی مہینوں میں کھیت پہلے سے بھی زیادہ لہلہانے لگا۔ زمین نے ان کی وفا اور محنت کا بھرپور صلہ دیا۔ کہانی کا سبق، مورل: زمین کی اصل لڑائی زمین کی نہیں، انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل صاف ہو جائے تو مٹی خود بخود برکت دینا شروع کر دیتی ہے۔